السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جو آدمی حق پر نہیں ہوتا ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے سامعین کے ذہن کو اصل مدعا سے ہٹا دیتا ہے۔ جو چیز مطلوب نہیں ہے، بس ضمنی ہے، اس ضمنی بات کے چکر میں اصل مسئلے سے دھیان ہٹا دیا جاتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقلید کے مسئلے میں ایک علامہ لوگوں کے ذہنوں کو اصل مسئلے سے ہٹا کر غیر مطلوب باتوں میں اپنا وقت کیسے ضائع کرتے ہیں۔ ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جعل القلادۃ فی العنق، کشاف اصطلاحات۔ یہ تقلید کا لغوی معنی ذہن میں رکھیں، گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی ہے۔ گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی۔ باقی قلادہ کا معنی کیا ہے؟ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے۔ قلادہ کا معنی ہار یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور قلادہ کا معنی پٹا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حلقت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ام المومنین امی عائشہ کی بہن ہیں۔ امی عائشہ نے ان سے عاریۃً ادھار ہار مانگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ وہ ان کا گلے کا ہار گم گیا۔ صحابہ کرام نے تلاش کرنا شروع کیا، پانی موجود نہیں تھا، بعض صحابہ کو پانی نہیں ملا، نماز پڑھ لی۔ ان نے اللہ کے نبی سے بات پوچھی کہ پانی نہیں ملا اور نماز پڑھی، حکم کیا ہے؟ اس وقت آیت تیمم اتر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب یہ آیات اتری ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار کے لیے لفظ قلادہ کا استعمال فرمایا ہے۔ انہی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار کا معنی پٹا بھی منقول ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فطلت قلائد الہدی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانور تھے حج پہ جانے والے، ان کے گلے میں جو پٹا ڈالنا تھا نا، ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھ سے۔ اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلادے کا معنی ہار بھی ہے، امی عائشہ سے قلادے کا معنی پٹا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ عربی لغت میں قلادہ کا معنی ہار بھی ہوتا ہے اور عربی لغت میں قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے۔ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، اور یہ دونوں معنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم قلادہ کا معنی پٹا بھی مانتے ہیں اور قلادہ کا معنی ہار بھی مانتے ہیں۔ تو ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر ہم قلادہ کے لغوی معنی پر توجہ دیں تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قلادہ کا معنی پٹا ہو یا قلادہ کا معنی ہار ہو، ان میں سے کوئی ایک معنی بھی ہمارے مخالف نہیں۔ کیوں؟ اگر قلادہ کا معنی ہار ہو پھر اعتراض کی صورت ہی نہیں ہے کہ ہار اچھی چیز ہے، ہار بری چیز نہیں ہے، اور اگر قلادہ کا معنی پٹا ہو تو پھر بھی ہمارے مخالف نہیں۔ کیوں؟ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا نام ہے تقلید، اور تقلید باب تفعیل ہے۔ قلد یقلد تقلیداً، تقلیداً یہ باب تفعیل بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ تو قلد یقلد تقلیداً کا معنی ہے قلادہ ڈالنا۔ ایک ہے قلادہ ڈالنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے۔ ہم مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو قلادہ ڈالتا ہے، اور مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے۔ اب اگر قلادے کا معنی ہار ہو، ہم ہیں مقلد، اس کا معنی یہ ہے ہم ہار ڈالنے والے ہیں، اور ہار ڈالنے والا کبھی ہار دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے اور کبھی ہار اپنے گلے میں ڈالتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے۔ آپ کے کوئی بڑا عالم آئے، آپ اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ کبھی لوگ حج سے واپس آئیں تو اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، کوئی عمرے سے واپس آئے اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور پھر کئی بار آپ نے دیکھا آدمی کے پاس دو ہار ہوں، ہار دوسرے گلے میں ڈالتا ہے اور اپنے گلے میں بھی ہار کو ڈال لیتا ہے۔ اور اگر
ناظرین، آپ ذرا غور کریں کہ اصل دینی مسائل میں نہ ہار پہنانا مقصود ہے نہ پٹا پہنانا مقصود ہے۔ عملی طور پر اس ہار سے پٹے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن موصوف نے سامعین کے ذہن کو غیر مقصود سوال اور غیر مقصود جواب میں الجھا کر چھوڑ دیا۔ آئیے ہم بتائیں گے کہ جب تقلید کی بات ہو تو اس کا اصل مدعا کیا ہے اور کس پر بات ہونی چاہیے۔ علامہ شامی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقود رسم المفتی کے صفحہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّقْلِيدَ هُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، کسی دوسرے کے قول کو بغیر کسی دلیل کے لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ الاکبر صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں وَمَعْنَ التَّقْلِيدِ قبول قول من لا يدري ما قال من أين قال وذلك لا يكون علما۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا قول قبول کر لینا جس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کیا کہا اور کہاں سے کہا، اور یہ چیز علم نہیں کہلاتی ہے۔ گویا تقلید یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے قول یا فعل کی پیروی کرنا بغیر کسی سوچ و سمجھ کے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے وہی حق ہے۔ تقلید میں دلیل طلب نہیں کی جاتی ہے۔ آپ جب بھی دلیل طلب کریں گے، پوچھیں تو ان کے غیظ و غضب کے شکار ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ دلیل مانگنا ذلیلوں کا کام ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل مانگنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے عمل و اعتقاد میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اور ناظرین، دنیا کے ہر مسئلے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب بھی مقلد سے اس کے عمل پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو بجائے دلیل لانے کے اپنے آبا و اجداد اور بڑوں کا عمل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام کرنے والے جتنے بزرگ ہیں کیا وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ بالکل اسی طرح آج بھی کسی حنفی سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں کہتی ہے تو اور تم یوں کر رہے ہو، تو جواب میں یہ کہتا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ہدایہ پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے اور ہمارے لیے بس ہدایہ کافی ہے۔ جب امام سے کوئی بات منقول نہ ہو تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی طرح کوئی بات اگر حدیث کے خلاف امام سے منقول ہو تو پھر اسے چھوڑنے تیار نہیں ہوتے ہیں، الٹا کہتے ہیں کیا ہمارے امام کو یہ حدیث نہیں ملی تھی؟ جب انہوں نے اس حدیث کو نہیں لیا تو ہم اس حدیث کو کیوں لیں گے؟ جبکہ امام صاحب کا موقف بالکل واضح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میرے قول کو چھوڑ دینا، اللہ کی بات لے لینا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اگر آپ کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے پھر کہا میری بات کو چھوڑ دینا، پیارے نبی کی بات کو لے لینا۔ یہ فرمان عقد الجید صفحہ نمبر 45 پر ہے۔
یہ تمام باتیں دلائل کے ساتھ سننے کے بعد بھی اگر کسی مقلد کو تسلی نہ ہو اور اپنی اس تقلید سے توبہ نہ کرے تو پھر ہم اس کے بارے میں وہی کہیں گے جو کچھ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ نے کہا تھا النفع الکبیر صفحہ نمبر 145 پر۔ وہ کہتے ہیں احناف کی ایک جماعت سخت تعصب میں مبتلا ہے اور سختی سے کتب فتاوی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اگر ان لوگوں کو کوئی صحیح بات، صحیح حدیث، کوئی صریح اثر مل جاتا ہے جو ان کے مذہب کے خلاف ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام صاحب ضرور اس کے مطابق فتویٰ دیتے اور اس کے خلاف فیصلہ نہ دیتے، اور یہ ان لوگوں کی جہالت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ نے کتنی صاف اور واضح طور پر ان لوگوں کے خلاف بات کہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تقلید کے جھمیلوں سے محفوظ فرما اور تیرے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009139138138391391۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔